السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میں پچھلے کافی ٹائم سے ایک چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ مختلف اداروں کے نام پر بننے والی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ عوام کو بے وقوف بنا کے ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہی ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ لوگ جو کمیٹی بنتی تھی ان کا ضروری ہوتا تھا کہ 1/3 جو ہے حصہ وہ جس ادارے کے نام سے سوسائٹی بنی ہے اس کا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے لوگ کام کرنے والے اس میں ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ممبرشپ کا طریقہ کار رکھا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جس ادارے کے نام پہ سوسائٹی بنی انہی کے نام پہ پلاٹ الاٹ ہوں گے، انہی کے نام سے ساری چیزیں ہوں گی اور وہی لوگ آگے بیچیں گے۔ لیکن جب سے یہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی کی طور پر منظر عام پہ آنا شروع ہوئی تو اس میں بے قاعدگیاں جو ہے نا بہت زیادہ تعداد میں بڑھنے لگی۔ اداروں کا صرف نام ہی رہ گیا، لیکن اداروں کے اس نام پہ جس میں وزارت داخلہ ہے، کامرس ہے، آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، ضلع انتظامیہ، ان سب اداروں کے نام پہ، اس طرح باقی دیگر منسٹری ہیں، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، مطلب اتنے مقدس اداروں کے نام پہ سوسائٹیاں بنا کے، کوآپریٹو سوسائٹی بنا کے ان میں لوٹ مار کا ایک بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب بنایا گیا ہوا تھا۔ اور اس کے جو ایم سی ہوتی تھی، جو مینجمنٹ کمیٹی ہوتی تھی، وہ لوگ وہ ہوتے تھے جو ان اداروں میں ملازم ہوتے تھے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ پرمیشن دی جاتی تھی کہ وہ الیکشن لڑیں اس سوسائٹی میں، اور وہ سوسائٹی میں صدر، سیکرٹری و دیگر اہم عہدوں پہ فائز ہو کے وہ صرف اور صرف مال پانی اکٹھا کرتے تھے۔ اور آج جو سچویشن ہے سب سے زیادہ یہ گمبھیر صورتحال ہے وہ انہی کوآپریٹو سوسائٹیز کے حوالے سے ہے کہ اس میں جو پلاٹ کی الاٹمنٹ ہے، جو فائلوں کا ایک دھندا ہے، وہ اتنے عروج پہ ہے کہ جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ آج حکومت کی طرف سے اس طرف توجہ کی گئی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کل، آج کیونکہ سال 2022 کا پہلا دن ہے، 31/12/2021 کو ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، جو مختلف اداروں کے نام پہ، جو مختلف سرکاری اداروں کے نام پہ اور منسٹری کے نام پہ بننے والی سوسائٹیز ہیں، ان کو فوری طور پر اپنا نام تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی ادارے کا جو سرکاری ادارہ ہے اس کا نام استعمال کر کے کوئی بھی کوآپریٹو سوسائٹیز نہیں بنا سکے گا۔ اور اس میں واضح یہ لکھا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت جلدی ہونا چاہیے، کیونکہ اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس میں ایک اگر آپ کو مثال کوٹ کروں کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ایک ایوان صدر کے نام سے کوآپریٹو سوسائٹی ہوا کرتی تھی، اور جب ایوان صدر کا نام بہر استعمال ہونے لگا تو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب ان کو اپلیکیشن کی کہ ایوان صدر کے نام پر بہر لوٹ مار کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہے، جو لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے نام پہ لوٹ رہے ہیں۔ تو اسی وقت انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایک لیٹر سیکرٹری پنجاب کوآپریٹو سوسائٹیز کو لکھا کہ آپ فوری طور پہ ایوان صدر کا نام تبدیل کر کے انہیں کسی اور نام سے سوسائٹی بنانے کا آرڈر جاری کیا جائے، اور وہی ہوا کہ بہت جلدی وہ نام تبدیل ہو گیا، اور اب وہ نام اگرچہ اس میں بریکٹ میں ایک نام لکھا جاتا ہے ایوان صدر، لیکن اس کا نام نیشنل کوآپریٹو سوسائٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب وہ نیشنل کوآپریٹو سوسائٹی کے نام سے رجسٹرڈ ہے پنجاب میں۔ اور اسی طرح اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں جو 42 سے 43 سوسائٹیز کوآپریٹو رجسٹرڈ ہیں وہ بھی مختلف منسٹریز کے نام پہ ہیں، جن میں منسٹری آف انٹیریئر ہے، یعنی کہ وزارت داخلہ ہے، بہت اہمیت کی حامل وزارت ہے، اور پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کو وزارت داخلہ ہی دیکھتا ہے، اور اس میں جو بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے وہ انہی کے احکامات سے ہوتی ہے۔ اب اس سوسائٹی کی اگر میں بات کروں تو کرپشن کا اس میں یہ عالم ہے کہ ویسے یہ نیب ہر طرف اپلیکیشنوں کی بھرمار ہے، لیکن وہ اتنے با اثر ہیں کیونکہ ان کے جو صدر ہیں وہ اس وقت سٹنگ جو ہے سیکرٹری ہیں وزارت داخلہ میں۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اتنے اہم عہدے پہ فیض جو ہے اس سوسائٹی کا صدر، اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ ایف آئی اے کرے گا یا نیب کرے گا؟ کیونکہ وہ جب کہ نیب اور ایف آئی اے دونوں ادارے وزارت داخلہ کے متحد ہیں، ان کو دونوں کو کنٹرول کرنے کی اتھارٹی وہ خود ہے، لیکن یہ سچویشن چلتے چلتے اب کافی ٹائم سے اس کی حوالے سے بھی درخواستیں پینڈنگ پڑی تھیں اور کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو میری پچھلے دنوں جب یہ نئے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب آئے تھے تو میری ایک سٹوری پہ میں نے ان سے موقف کے لیے رابطہ کیا، تو ان سے بات ہوئی، ان سے میں نے کہا کہ وزارت داخلہ کے نام سے بننے والی جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس میں وزارت داخلہ کا نام استعمال کر کے بدنام کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ کو، کیونکہ اس میں جو سیکرٹری صاحب ہیں آفتاب صاحب،
وہ وزارت داخلہ کا نام استعمال کر کے لوگوں سے بے شمار مال پانی اکٹھا کر کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے نئے بزنس اور اپنے چہتوں کو نواز رہے ہیں. تو اس لیے جہاں وزارت داخلہ کا نام آتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ یہاں تو اس پہ کارروائی کریں. تو یہاں پھر اس سوسائٹی کا نام انہیں تبدیل کرنے کی بات ان سے کی جائے. تو آپ اپنی وزارت کے نام سے جو یہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. انہیں کہا جائے کہ کوئی اور نام رکھ لیں. لیکن اس پہ شیخ رشید صاحب نے خاموشی اختیار کی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں گے اس پہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن وہ معاملہ جوں کا توں رہ گیا. اس کے علاوہ میں نے بے شمار پلیٹ فارم پہ میں نے رجسٹرار سوسائٹی سے بھی اس حوالے سے بات کی. ان سے بھی میں نے کہا کہ یہ جو اداروں کے نام بننے والی سوسائٹیز ہیں ان کا نام کسی صورت تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا مجھے کہ اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اداروں کے نام پہ بننے والی یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ عوام کو لوٹنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان اداروں کا نام استعمال کر کے. اسی طرح سینٹ سوسائٹی ہے, اسی طرح قومی اسمبلی کی سوسائٹی ہے, اسی طرح آئی بی کی ایک سوسائٹی ہے, ایف آئی اے کی اپنی سوسائٹی ہے, ضلع انتظامیہ کی ایک اپنی سوسائٹی ہے. کیا ممکن ہے کہ آئی بی کے خلاف آئی بی خود کارروائی کر سکے گی؟ ان کے نام پہ بننے والی سوسائٹی کے نیب اپنے بننے والی سوسائٹی کے خلاف کارروائی کر سکے گا؟ ایف آئی اے اپنی بننے والی سوسائٹی کے خلاف کارروائی کر سکے گا؟ ابھی ایف آئی اے کی سوسائٹی کے الیکشنز ہوئے ہیں, وہ ان کے اپنے دفتروں میں الیکشنز ہوتے ہیں, ان میں وہ لوگ ہی آتے ہیں جو بااثر ہوتے ہیں, جن کا اپنا کردار ہوتا ہے. اور آپ اس سچویشن کو دیکھ لیں کہ ان اداروں کی ایم سی میں شامل ہونے والے لوگوں کی پہلے کیا پوزیشن تھی اور اب ان کی کیا پوزیشن ہے. وہ پہلے کیا کچھ کرتے تھے, یا کتنے بڑے مال پانی رکھنے والے لوگ تصور کیے جاتے تھے, کتنی بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی. اب ان کی حالت دیکھیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. حالانکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے یہ بغیر کسی تنخواہ کے, کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ایم سی بنتی ہے وہ فی سبیل اللہ کام کرتی ہے, وہ ان ممبران کی خدمت کے لیے کام کرتی ہے, ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہے, اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں بغیر تنخواہ والے لوگ جو ہے کتنے ارب پتی بن گئے ہیں, اور ان کے خلاف نیب ایف آئی اے میں کتنی درخواستیں ہیں, لیکن ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور یہ سارا جو کمال ہے یہ صرف انہی وزارتوں کا کمال ہے, انہی اداروں کا کمال ہے جن اداروں کے نام پہ وہ بننے والی سوسائٹیز ہیں. آج اگر یہ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھا جائے تو اس میں یہ کہا گیا ہے, اور مجھے انتہائی اس بات پہ عوام کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شاید اب وہ پوزیشن نہ رہے جس کے نام پر لوگ ڈر جاتے تھے. وزارت داخلہ کا نام آتے ہی لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے. وزارت داخلہ سوسائٹی کے خلاف لوگ درخواست دینے سے کتراتے تھے, صرف اس وجہ سے کہ اس میں وزارت داخلہ کا نام آ جاتا ہے. وہ ڈرتے تھے کہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے, ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ ہو جائے, کیونکہ مقامی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ انہی کے متحد ہیں. اسی طرح سینٹ سوسائٹی ہے, اسی طرح قومی اسمبلی کی سوسائٹی ہے, اسی طرح آئی بی کی سوسائٹی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اب کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. اور میں عوام کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ اب کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے, کسی بھی وزارت کے نام سے کوئی بھی سوسائٹی نہیں بن سکے گی. اور یہ جو سوسائٹی اس سے پہلے بن چکی ہیں ان کو فوری طور پہ ہدایت کی گئی ہے, بلکہ چیف کمشنر اسلام آباد کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس نام کو جلد سے جلد تبدیل کروائیں. جو بھی منسٹریز ہیں, جو بھی ادارے ہیں, ان کے نام پہ بنی ہوئی سوسائٹی ہیں اس کو فوری طور پہ 3 ہفتوں کے اندر جو ہے اس کا نام تبدیل کرنے کی ان کو ہدایت کریں. اور ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب یہ کوآپریٹو سوسائٹیز کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو یہ 1980 کی بات, 31 دسمبر 1980 میں یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور اس میں کوآپریٹو سوسائٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور اس کا سارا کرتا دھرتا جو ہوتا ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو کرتا دھرتا جو ہوتا ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد ہوا کرتا تھا. یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا, اس کو چیف کمشنر اسلام آباد کے متحد کیا گیا تھا, اور اس کے ساری ذمہ داری چیف کمشنر کی ہوتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی اس میں چاشنی پیدا ہونا شروع ہوئی, مال پانی آنا شروع ہوا, تو یہ چیف کمشنر سے ہٹ کے ڈپٹی کمشنر کے پاس چلا گیا. یہ ڈپٹی کمشنر اب اس کا رجسٹرار ہوا کرتے ہیں, اور وہی رجسٹرار با اختیار ہوتا ہے جو اس سارے معاملات کو دیکھتا ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی رجسٹرار ہیں, سرکل رجسٹرار ہیں. لیکن میں اس ادارے کی اگر بات کروں اسلام آباد میں, تو حال یہ ہے کہ ان کے اپنے ملازم نہیں ہیں. 2 بندوں کے نام سے, 2 بندوں کی تعداد سے یہ لوگ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر جو ملازم ہیں وہ مختلف سوسائٹیز کے ملازم ہیں. جو سوسائٹی ان میں ملازم ہیں وہی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کر رہے ہیں. اور آج تو حال یہ ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹی کے ملازم جو
کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں کام کرتے ہیں وہ مختلف سوسائٹیز کے عہدیدار بھی ہیں، وہ کسی کا ایگزیکٹو ممبر ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، وہی ریکارڈ سارا جو سوسائٹیز کا ہوتا ہے وہ انہی کے اپنے پاس ہی ہوتا ہے، اس میں رد بدل یا باقی چیزیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ کہانی جو ایک دفعہ میں عوام کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب شاید وہ لوگ جو بڑے پاورفل ہوا کرتے تھے ان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی، اور وہ لوگ جو اپنے اداروں کے نام سے عوام کو ڈرا لیتے تھے درخواست دینے سے، وہ شاید اب نہیں رہے گی۔ اب اگر آپ وزیر اعظم پورٹل کی بات کریں تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں کوآپریٹو سوسائٹی کی درخواستیں پڑی ہیں، لیکن ان وزارتوں کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو اب میں یہ ضرور تصور کر سکتا ہوں کہ اگر اس کو فوری طور پہ تبدیل کرنے کی جو سچویشن ہے وہ اسی طرح بنے گی، جب طریقہ کار وہی ہوگا کہ تمام سوسائٹیز کی ایم سی کو یہ احکامات جاری کیے جائیں گے کہ وہ اپنی ایک اے جی ایم بلائیں، یعنی کہ اپنی ایک جو ہے جنرل باڈی میٹنگ کال کریں، اور اس جنرل باڈی میٹنگ میں اپنی سوسائٹی کا نام تبدیل کرنے کے حوالے سے وہ سجیشن دیں گے۔ اس میں جو اکثریت کی رائے ہوگی کہ اس طرح سے اس کا نام یہ رکھا جا سکتا ہے جس طرح کوآپریٹو سوسائٹیز کا ایکٹ کہتا ہے، اس کے مطابق وہ نام اس کا تبدیل کر کے اس سے وہ اس وزارت کا نام، اس ادارے کا نام ہٹا دیا جائے گا جس کے نام سے پہلے وہ فعال ہے۔ اب نئے نام سے سوسائٹیز جو ہیں، کوآپریٹو سوسائٹیز بھی نئے نام سے مارکیٹ میں ہوں گی، لیکن عوام کو تھوڑی سی اس میں یہ سہولت ہو جائے گی کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کے خلاف کوئی بھی درخواست دیتے وقت پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اب جبکہ سچویشن یہ تھی کہ جس وزارت کے نام پہ بنی ہے سوسائٹی، اس کے خلاف کوئی بھی متاثرہ شخص درخواست دیتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ یار میں اگر اس کے خلاف درخواست دے رہا ہوں تو یہ اتنا بڑا ادارہ ہے تو یہ تو میرا تو کچھ نہیں بنے گا، لیکن اب سچویشن تبدیل ہو گئی ہے۔ میں یہ عوام کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، میں عوام کو یہ ایک اس معاملے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اب کسی بھی نام سے، کسی بھی سرکاری ادارے کے نام سے، کسی بھی منسٹری کے نام سے کوئی سوسائٹی نہیں بنے گی۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔